شعیب علیہ السلام کی بات قرآن نے نقل کی ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی میں کر سکتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس۔ دیکھیں آپ اکثر جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ اور توفیق جو ہے وہ اس کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ یہ چند چھوٹے چھوٹے دو نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی مجلس میں۔ سب سے پہلی بات، توفیق اللہ کی مدد کا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں التوفیق هو اعانۃ الخاصہ للعبد من اللہ۔ توفیق اللہ کی خاص اعانت ہے، اللہ کی مدد ہے، اور اس مدد کے ساتھ انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، جو سستیاں اور کاہلیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شیطان جو ہے انسان جو ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توفیق یہ ہے کہ اللہ یقلک اللہ الی غیری، کہ اللہ تجھے کسی اور کے حوالے نہ کرے، اللہ تجھے اپنے سپرد کر لے، یہ توفیق ہوتا ہے۔ وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان جو ہے اس کا قرین اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اس کو چلا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وہی کام کرے گا جو کام کرنے کا شیطان اس کو درس دے گا۔ تو لیکن جس بندے کو اللہ اپنے سپرد کر لے، وہی بندہ توفیق دیا گیا ہے، وہی بندہ موفق ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سن لیں، توفیق صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی اور توفیق نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، اور آپ اسلام کو کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور یہاں رک کے یہ بھی بات سن لیں، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، کوئی شخص کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ یہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ جو لوگ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اگر ان کو منانے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے بھی اتار دے اور مردے بھی کلام کرنا شروع ہو جائیں، اور پھر ان کے سامنے ساری چیزیں لا کے رکھ دی جائیں، الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، جب تک اللہ کی مدد شامل نہ۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا وَلَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا ولا انا، میں بھی نہیں،
الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی توفیق اور مدد، اور آخرت میں بھی اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہوگی تبھی، وگرنہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ کوئی شخص اپنی زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوگی۔ لیکن توفیق ملتی کس کو ہے؟ توفیق کس بندے کو عنایت ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بتانا چاہیں گے 4 کام جو بندہ کرتا ہے اس بندے کو توفیق ملتی ہے۔ سب سے پہلا کام، جس بندے کے اندر نیت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، پیشن ہے، توفیق اس بندے کو ملتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، جو شخص ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا، جو شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہتا، اس کو توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے توفیق اس کو ملے گی جس کی اپنی نیت ہو، اپنا ارادہ ہو، اپنا پیشن ہو، اس بندے کو توفیق ملے گی، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر میرا بندہ میرے ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ملتی ہے، توفیق ملتی ہے جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ تیسری بات، توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو توفیق مانگتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، و حسن عبادتک، اور میں تیرا بہترین جو انداز سے جو ہے وہ عبادت کروں۔ توفیق اس بندے کو ملتی ہے جس کی نیت ہو، جس کا ارادہ ہو، جو انسان قدم اٹھائے اور جو انسان اللہ سے توفیق مانگتا ہے اس بندے کو توفیق ملتی ہے۔ جب بندے کو توفیق مل جاتی ہے تو سب سے پہلا ثمرہ، سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں نیکی کا شوق اور نیکی کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف لگن اور نیکی کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے نیکی کی راہیں کھلتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے رستے میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ہم اس کے لیے اور راہیں کھولتے ہیں، اور فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی کی راہیں اور کھول دیتے ہیں اور ہموار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص گناہ کرنے میں جلدی کرے اور توبہ کرنے میں تاخیر کرے، گناہ کرتے ہوئے تو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے، اور نیکی کرتے ہوئے اس کو جو سستی اور کاہلی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس کی یہ کیفیت ہو، اس بندے کو توفیق نہیں ملتی۔ توفیق اس بندے کو ملتی ہے جو نیکی کا جذبہ رکھے، نیکی کا شوق رکھے۔ اللہ رب العزت اللہ ہمیں موفق بنائے اور اپنی جناب سے خاص توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔